مولانا روم کے دیس میں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے مولانا روم کے دیس میں۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ عرفہ سے نکل کر سروج تک کا سفر رہا، پھر واپسی عرفہ میں ہوئی اور بھاگتے بھاگتے کھانا کھایا ہے اور بس میں بیٹھنے کی جلدی تھی کیونکہ آج رات کونیا کے لیے نکلنا تھا۔ مولانا روم کے دیس میں رات کے 10 بجے کونیا جانے والی بس میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی آرام دہ بس تھی اور ایک نیا تجربہ تھا کہ ہمارے ہاں جو بسیں ہوتی ہیں اس میں تو بڑے تھکے تھکے اے سی ہوتے ہیں اور وہ تو بڑی سرد رات تھی، تو ہم تو انرس پہن کے بیٹھے تھے گاڑی میں کہ جناب سنا ہے کہ بڑا مائنس میں ٹمپریچر ہے اور یہ نہ ہو کہ بس ٹھنڈی ہو جائے اور سردی لگنا شروع ہو جائے، لیکن پتہ ہی چلا کہ بس تو بڑی گرم ہے جناب۔ تو بڑی آرام دہ بس تھی، 10 گھنٹے کا سفر تھا۔ بس والا تعاون کرنے والا تھا اور 10 بجے یہ گاڑی روانہ ہوتی ہے اور ہم لائیو ٹمپریچر دیکھتے جاتے ہیں تو -5 باہر کا ٹمپریچر تھا۔ ایک جگہ پر اس نے گاڑی روکی، وہاں ہم نے چائے وغیرہ پی۔ ایک بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا اور یوں سمجھے کہ وہ منظر بھولے گا نہیں کہ رات کا -5 کا ٹمپریچر ہے اور اس پیٹرول پمپ پر جو بھی گاڑی آتی ہے، یعنی زیادہ تر بسیں آتی تھیں، تو ایک بندہ پائپ لے کر کھڑا ہوا ہے اور بسوں کے ٹائر دھو رہا ہے۔ پتہ نہیں وہاں کا یہ عرف ہے، رواج ہے، یا بسیں بہت دور سے چل کر آتی ہیں، ان کے ٹائر گرم ہو جاتے ہوں، یہ وجہ تھی، لیکن وہ باقاعدہ صرف سے دھو رہا جناب۔ تو میں حیران ہوا کہ روزی روٹی کے لیے اس سخت سردی کے اندر -5 کے ٹمپریچر کے اندر یہ رات کو 3 بجے جو ہے وہ گاڑیوں کے ٹائر دھو رہا ہے۔ تو یقینی طور پر رزق حلال کمانے والے محنت کرتے ہیں، آسانیاں نہیں دیکھتے، رزق حلال ہی کماتے ہیں، حرام کی طرف نہیں بڑھتے۔ اب چونکہ یہ بس پیٹرول بھرنے کے لیے رکی تھی اور انہوں نے کہا کہ کسی نے چائے وائے پینی ہے تو جا کر پی لیں۔ اب ہم لوگ جو کیفیٹیریا تھا، ہوٹل نما تھا ایک، وہاں پر آئے، چائے کا پوچھا کہ بھئی چائے کتنے کی دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا، غالباً 1 لیرہ کہا تھا، 1 لیرہ کی چائے ہے۔ اچھا جب وہ چائے آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو قہوہ ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ بھئی دودھ ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے کہا ہاں دودھ بھی ہے۔ تو اس نے لا کے دودھ ڈال دیا۔ اب جب ہم واپس جانے لگے اور بل پوچھا تو پتہ ہی چلا کہ جناب اب تو چائے کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ وہ جو 1 لیرہ انہوں نے ریٹ بتایا تھا وہ تو بغیر دودھ کی چائے کا ریٹ بتایا تھا۔ لو جناب، ہم نے کہا کہ جناب ہمارے پاکستان میں تو تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں گے کہ چائے لاؤ اور وہ بغیر دودھ کی چائے لے آئے گا۔ تو یہ ہوتا ہے باہر دنیا کا ایک عرف، مطلب ہم جب ٹی کہیں گے، چائے کہیں گے، شائے کہیں گے تو ہمارے مراد یہ ہوتا ہے کہ جی دودھ والی چائے، لیکن ان کے ہاں جب چائے کہا جائے گا تو وہ اصل چونکہ زیادہ تر بغیر دودھ کی پیتے ہیں، قہوہ پیتے ہیں، اور بڑا قہوہ پیا جاتا ہے ان کی محفل میں، نجی محفلوں میں رکھا ہوتا ہے جناب، اور وہ پانی کی طرف پی رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشین کنٹریز میں چلے جائیں، یہاں بھی یہی معمول ہے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، بس روانہ ہوتی ہے، سوتے جاگتے، خیر زیادہ تر تو سوتے رہے کیونکہ دن بڑا تھکا ہوا تھا اور اکثر لوگ سو ہی رہے تھے۔ گاڑی بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک دم فل ہو، البتہ ایک پریشانی تھی کہ ہم ماسک نیچے نہیں کر سکتے تھے۔ بس میں بھی جناب کنڈکٹر آ جاتا تھا تھوڑی دیر کے بعد ماسک اوپر کریں، تو وہ مطلب اتنا 10-12 گھنٹے کا سفر اور ماسک پہنے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال پھر آگے جا کر فجر کے لیے گاڑی رکتی ہے۔ بس والے نے تعاون کیا، اچھا تعاون کرنے والا ڈرائیور تھا، تو اس نے ایک جگہ پر جا کر گاڑی روکی اور پوچھیے مت کہ بس پانی کتنا ٹھنڈا تھا۔ ٹھنڈے یخ پانی سے ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب تھوڑا سا اجالا ہونا بھی شروع ہو گیا تھا، تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جناب سفیدی چمک رہی ہے پہاڑوں پر، ارد گرد جہاں پہاڑ ہمیں نظر آتے تھے
وہاں سفیدی چمک رہی ہوتی تھی کہ مطلب ہلکی ہلکی برف باری کی علامت تھی. اور تقریباً 6:30 بجے یا 7 بجے ہم جو ہیں وہ کونیا شہر پہنچ جاتے ہیں. عظیم الشان شہر، ایک تاریخی شہر، ایک ایسا شہر کہ جس کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا. دینی الاسلام، دینی الاسلام. اس قدیم خطے کو یعنی جو ترکی کا علاقہ ہے اسے اناطول کہا جاتا تھا، اناطول یا اناطولیا، اور یہ علاقہ روم بھی کہلاتا تھا. اور حدیث میں جو ذکر ہوتا ہے کہ جناب رومیوں سے جنگ ہوئی، فلاں سے جنگ ہوئی، تو یہ پورا علاقہ یا اناطول جو ہے وہ روم کہلاتا تھا، جس میں یہ عرفہ وغیرہ جو شہر ہیں یہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حملے بھی یہاں سے ہوئے. وہ تو خیر بہت دور تھا، عرفہ کی طرف تک تو دیار بکر اور عرفہ کی طرف تک تو آنا ہوا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، لیکن آگے جو ہے وہ ہو سکتا آنا ہوا ہو، کیونکہ اناطول بہت بڑا علاقہ ہے. ہم تو تھوڑے سے علاقے میں گئے ہیں، کچھ اور ایریاز بھی تھے اس کی طرف جہاں ہم نہیں جا سکے. 11ویں صدی میں سلجوقی حکومت یہاں قائم ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سلطان الف ارسلان کونیا کے قریب ہی ایک علاقہ تھا، وہاں پر رومیوں سے وہ جنگ لڑتے ہیں اور 14,000 کے لشکر سے انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ رومیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مار بھگایا. سلجوقی جب یہاں آتے ہیں تو انہوں نے کونیا کو اپنا کیپٹل بنایا، یعنی اناطول کا اور پورے روم کا جو کیپٹل تھا وہ کونیا بنا. سلطان علاء الدین الف ارسلان ہی کی نسل سے تھے، جو کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں حکمران تھے. اب مولانا جلال الدین روم جو ہیں، اب روم کا لفظ جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کا یہی پس منظر ہے جو میں نے عرض کیا. اصل میں آپ کو مولائے روم کہا گیا تھا، یعنی ملک روم کے سب سے بڑے عالم. مولائے روم کے ساتھ ساتھ مولانا جلال الدین رومی بھی مشہور ہو گیا. تو یوں مولانا روم، مولانا رومی، مولائے روم، یہ تینوں چاروں جو الفاظ ہیں ایک لاحقے کے طور پر آپ کے ساتھ ملتے ہیں. وشنو وزنے حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. کونیا ایک بڑا قدیم شہر، آج بھی اس شہر کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام سلجوق یونیورسٹی ہے. یعنی سلجوقی پہلے تو یہ منگولوں سے تھے، پھر بعد میں ان کی نسل جو ہے وہ مسلمان ہوتی ہے اور پھر یہ آ کر حکمرانی کرتی ہے اور یہ رومیوں سے لڑتی ہے، رومیوں سے علاقے لیتی ہے اور کونیا کو اپنا کیپٹل بناتی ہے. اس زمانے میں کونیا علم و حکمت کے اعتبار سے بھی ایک مرکزی شہر تھا. کونیا سے زیادہ دور نہیں، حلب، مراد یہ ہے کہ کوئی 1000 کلومیٹر کا راستہ ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو حلب علم کا مرکز تھا، بغداد علم کا مرکز تھا، کونیا علم کا بہت بڑا مرکز تھا. کونیا آتے ہوئے ایک بڑا خطرہ ہمیں لاحق تھا. وہ بڑا خطرہ یہ تھا کہ ہم پہنچ رہے تھے ہفتے کے دن، اور اس وقت یعنی 30 جنوری بروز ہفتہ 2021 جو ترکی میں صورتحال تھی، 2 دن کا وہ لاک ڈاؤن لگاتے تھے. ہفتے اور اتوار کو لاک ڈاؤن لگتا تھا، اور پاکستان کی طرح لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تھا، کرفیو کی طرح ہوتا تھا. کوئی شہری گھر سے بھی نہیں نکل سکتا. ٹورسٹ کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ باہر نکل سکتے ہیں کسی پرمیشن کے بغیر. گاڑیاں بھی تھوڑی بہت چل رہی ہوتی تھیں، دکانیں بند، کچھ چیزا ہوٹل یا بیکری کھلتی تھیں، پرمیشن کے ساتھ سب بند ہوتی تھیں. مولانا روم کے دیس میں. لے جی، ہم ایک کونیا کے قدیم محلے میں آ گئے ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ ہڑتال جیسا سما ہے، کیونکہ ہفتے اور اتوار کو یہاں فل لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کرفیو کا سما ہوتا ہے.
بہت ضروری لوگ نکل سکتے ہیں ورنہ فائن ہے، اور ٹورسٹ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی سہولت سے. تو ہمیں اور بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے، روڈ خالی ہیں. یہ ایک جگہ ہے جہاں پر جو ہے سلجوکیوں کے محلے ہیں. کنیا کی اپنی تاریخ ہے ایک. یہ جو علاقہ کنیا چونکہ ایک پورے خطے کا کیپٹل ہوا کرتا تھا. سلطان علاء الدین جو ہے وہ سلطان علاء الدین جس نے ارطغرل غازی کو سغوت کے علاقے کی جاگیر دی. پھر سلطان علاء الدین ہی نے ان کے جو بیٹے تھے عثمان غازی، ان کو جو ہے وہ برسا میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی اجازت دی، خود مختار بنایا انہیں، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. تو یہ کنیا جو علاقہ ہے بالکل سینٹر میں ترکی کی، اور قدیم علاقہ ہے. یہاں سے دیکھیے یہ مسجد ہے، پرانی قدیم مسجد ہے، سلجوکیوں کے دور کی بنی مسجد ہے یہ، اور اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. یہ سناٹا لگا ہوا جناب سڑک پہ ایک دم. اور مولانا روم کے دیس میں اب ہمارے پاس کنیا میں یہ 2 دن تھے، ایک ہفتے کا اور ایک اتوار کا. اس کے بعد ہم نے آگے نکل جانا تھا. اب خطرہ یہ لاحق کہ جا تو رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ مزار شریف بھی بند ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ مزارات ہمیں بند بھی ملے. اب اس کھٹکا بھی تھا اور سوچا کہ اگر مزار بند ہوا تو چلیں باہر سے حاضری دے لیں گے، سین میں بیٹھ کر حاضری دے لیں گے، اور جو کنیا کی فضائیں ہیں چلیں یہ جا کر اس کی برکتیں لیتے ہیں. تو ہم اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں، چونکہ لاک ڈاؤن کا بھی دن ہے. تو بس سے اترنے کے بعد ہم اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں، اور سب سے پہلے تو اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ مزار کھلا ہے کہ بند ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں مزار کھلا ہوگا، ٹورسٹ جا سکتے ہیں. ہوٹل والے سے بارگیننگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ریٹ زیادہ نہیں بتا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ ٹورسٹ کم ہیں اور لوگ کم آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اور بارگیننگ کی جائے. تو ایک اور ہوٹل والے سے بھی ہم نے جا کر پوچھا. پھر ہم اسی میں دوبارہ آ گئے اور بالآخر ہم نے 2 نائٹس کا ہوٹل جو ہے وہ لیا، اور جا کر اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہی منظر تھا جو سنا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہمیں وہاں سے نظر آ رہا تھا. آئیے اس کا نظارہ کرتے ہیں. مولانا روم کے دیس میں کنیا کی صبح ہے، اور کنیا کی جو صبح ہے ہمارے ہوٹل کی کھڑکی کھلتی ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ سامنے ہیں. میں دکھاتا ہوں منظر. یہ دیکھیے گا جی، یہ کھڑکی کھلی اور یہ سامنے جو ہے منظر ہے. یہ مسجد ہے، اور یہ دور پہاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں. کنیا کا شہر ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہر ہے. بارش ساری رات برستی رہی ہے. مولانا روم کے دیس میں. ویسے تو بس میں ہماری نیند ہوئی تھی رات بھر، اور اس سے پہلے اگر آپ 28 جنوری کو دیکھیں، اور یہ جو پروگرام ہے ایک طرح سے ٹریول لاگ ہی ہے، تو یوٹیوب پر پچھلی قسطیں بھی رکھی ہوئی ہیں. مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. مفتی علی اصغر کے تمام ٹی وی پروگرام، سیمینار، بیان آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر. سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 جنوری کتنا مصروف دن رہا اور کتنی کم نیند رہی، اور پھر 29 جنوری سارا دن مصروف رہا، اور 29 کی جو رات ہے یعنی 29 اور 30 کی درمیانی رات شب ہفتہ یہ بس میں ہی گزری ہے. ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ اب کیا سوئیں گے. تھوڑی تیاری کرتے رہے، غسل وغیرہ کیا، کپڑے تبدیل کیے، اور کرتے کرتے ظہر کی اذان ہو جاتی ہے. ہم نے جا کر نماز ظہر ادا کی. نماز ظہر جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے احاطے کے ساتھ ہی بڑی ہی قدیم مسجد ہے.
اور یہ وہ مسجد ہے جسے سلطان سلیم نے تعمیر کروایا تھا۔ مسجد سلیم کہتے ہیں اسے، اور ترکی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ ایک خاص فارمیٹ پہ بنی ہوتی ہیں، یعنی وہ بالکل ان کے بیچ میں ستون نہیں ہوتے اور دیواروں سے وہ پورا گنبد اٹھ کر اوپر تک چلا جاتا ہے، یہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ہم نے دیکھا تو واہ، یہ تو ہماری عید ہو گئی ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی نہیں، اور ہم داخلہ ہوا ہمارا مزار کے احاطے میں، وہاں سے ہم آئے، کیونکہ مزار پر بھی ٹورسٹ کے علاوہ ان 2 دنوں میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، مطلب اس بارگاہ میں ہم آئے ہیں کہ جن کا عالم میں شہرہ ہے، جو علم و فن کے امام ہیں، جو روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جو سلطان العارفین ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کی مثنوی علم و حکمت سے پر ہے، اور جن کی مثنوی میں مطلب کہ وہ روحانیت کے دریا بہتے ہیں کہ کوئی اس میں ڈبکی لگانے والا ہو، اس ہستی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے گئے ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے گئے ہم دعا۔ سناٹا ہے، رش نہیں ہے، یعنی ہم نے جب حاضری دی اور ہم باہر نکلے کئی گھنٹوں کے بعد، تو ہمارے ایک ساتھی ساتھ تھے، وہ وہیں کے تھے مقامی، کہنے لگے کہ یہاں 5 منٹ بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بڑا ہم نے غنیمت جانا اس فرصت کو اور اس رش نہ ہونے کو، حاضری دی اور ہم بلا مبالغہ گھنٹوں وہاں بیٹھے رہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مزارات تو بہت سارے مزارات پر حاضری ہوئی ہے، میں بات انبیاء علیہ السلام کے مزارات کی نہیں کر رہا، صحابہ اکرام علیہ مردوان کی نہیں کر رہا، اگرچہ کہ جو بغداد شریف میں جو مزارات ہیں، خاص طور پر جو اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں، وہاں جتنا زیادہ سونے کا کام ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو اتنا سونے کا کام کسی مزار پر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لیکن جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار تھا، جس خوبصورت انداز میں خطاطی، نقش کاری اور جس خوبصورت انداز میں طغرے وہاں رکھے گئے تھے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اتنا حسین منظر کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر دیوار پر ایک الگ نظارہ، بلکہ یہ کہیے کہ ہر فٹ کے بعد ایک الگ نظارہ، ایک الگ منظر، رنگوں کا حسین امتزاج، خطاطی کا ایک اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ۔ مزار پر روحانیت ہی روحانیت تھی، اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہم جب تک مطلب کہ ذوق برقرار رہا، فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، وہیں پر مولانا روم کی خدمت میں بیٹھے رہے اور ان کی توجہ چاہتے رہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے سامنے ہی کچھ تبرکات رکھے ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی کا جبہ شریف ہے، ان سے منسوب اور کچھ چیزیں ہیں، مثنوی کے کچھ نسخے ہیں، کچھ اور کتب وغیرہ بھی رکھی ہیں وہاں پر۔ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں وہاں پر ہم نے کیا دیکھا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے ساتھ ہی ان کے والد ماجد حضرت مولانا بہاء الدین رحمۃ اللہ تعالی کا مزار بھی ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے 3 بڑے مشہور تلامذہ، ان کے شاگرد اور اسٹوڈنٹس تھے، ان کا مزار بھی یہی ہے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ تعالی، ایک حضرت زرقوب رحمۃ اللہ تعالی،
اور ایک جن کا نام یا لقب جو مشہور ہے وہ تھا سپہ سالار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حسام الدین چلپی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، بڑا ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 14 اشعار جو ہیں وہ یعنی مثنوی ان کے کہنے پر لکھی گئی یا مولانا نے لکھی تھی، کتابی صورت نہیں دی تھی، تو ایک بڑا ان کا ایک تعلق تھا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ مزار شریف پر اس کے علاوہ بھی کچھ قبریں تھیں۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ کچھ قبریں وہ تھیں، ترک حضرات جو ہیں وہ جو مزارات بناتے ہیں تو پھر ایک اعزاز کے طور پر، اکرام کے طور پر قبر پر امامہ بھی رکھا جاتا ہے، تو کچھ قبروں پر امامہ رکھا ہوا تھا اور کچھ پر نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک صاحب وہاں پر رہتے تھے تو پاکستانی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ اصل میں جو خواتین کی قبریں ہوتی ہیں اس پر پھر امامہ نہیں رکھتے اور باقیہ پر پھر امامہ رکھتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا جو مزار ہے، جو اس کا دلکش نظارہ ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت اور جاذب نظر ہے کہ بعض لوگوں کو وہم ہو گیا، یا بعض لوگوں نے تصویریں لے کر جب شائع کی ہوں گی تو مشہور کر دیا کسی نے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو قبر انور ہے یہ وہ ہے۔ نہیں، وہ جو ایک تصویر بڑی مشہور منسوب کی جاتی ہے نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور کی طرف، وہ اصل میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جالیاں ہیں، ایک طرف سنہری جالیاں، باقی سبز جالیاں، اس کے اندر پھر ایک کمرہ ہے، پھر ایک دیوار ہے، اور اس دیوار پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اس دیوار سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ سیسا پنگلائی ہوئی ایک دیوار آتی ہے، اور قبر انور کسی نے نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ جب سلطنت عثمانیہ کے دور میں کام ہوا ایک مرتبہ تو کچھ حصہ کھولا گیا تھا، اور البتہ اتنا ضرور تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی قبر انور پر جو گنبد خضرا ہے، اس گنبد خضرا میں کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے کچھ سال پہلے، یعنی کچھ سال پہلے تک، زیادہ ہم دور نہیں جائیں گے، ایسا ہوتا تھا کہ ایک چادر ڈالی جاتی تھی رسی کے ذریعے اور 1 سال کے بعد وہ نکال لی جاتی تھی۔ تو یہ ایک واحد راستہ ہے کھڑکی والا۔ گنبد خضرا کی تصویر آپ دیکھیں، زوم ہو کر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ اصل میں ایک جالی لگی ہوئی یہاں پر، ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، اور اس سے وہ ڈالی جاتی تھی چادر مبارک، اور پھر وہ چادر نکال لی جاتی تھی۔ تو یہ اصل میں یہ جو تصویر مشہور ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی قبر مبارک کی تصویر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ہم نے آج بھی حاضری دی، یعنی آج بروز ہفتہ 30 جنوری 2021، اور ہم اگلے دن دوبارہ آئے اس مزار پرانوار پر۔ مولانا روم کے دیس میں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کون تھے، کہاں پیدا ہوئے؟ آپ بلخ میں پیدا ہوئے، پھر یہاں کیسے آئے، کیسے شہرہ ہوا، اور وہ جو ایک آپ کا رنگ تھا کہ آپ ایک بہت بڑے عالم ظاہر سے ایک عالم باطن کیسے بنے، زندگی میں انقلاب کیسے برپا ہوا، آپ کے مرشد حضرت شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی کیسے آپ کے پاس آئے، اگلی قسط میں اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور وہاں مزار شریف پر کھڑے ہو کر اگلے دن جو ہے وہ تقریباً 55 منٹ موقع ملا مجھے مزار شریف کے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر مولانا رحمۃ اللہ تعالی کی حیات پر، آپ کے تذکرے پر، آپ کی سوانح عمری پر میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ ایک طرح سے ایک مدنی حلقے کی صورت تھی، اور وہاں پر ہم جو ہے وہ موقع ملا، اس ویڈیو سے بھی کچھ حصے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے
کہ ہم مزار سے نکلیں. ہم مزار سے نکل کر وہ ساتھی آ چکے تھے، پاکستانی ساتھی، ان سے ہم نے ملنا تھا، تو ان کے پاس ہم پہنچے اور وہ ہمیں لے کر گئے. مطلب پیدل کوئی 5-7 منٹ کا راستہ تھا. مولانا کے مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر. یہ مزار شریف تھوڑی ہی دور واقع ایک مسجد کے احاطے میں موجود ہے. یعنی ہوگا یہ کہ مسجد جو ہے وہ الگ ہوگی اور مزار الگ ہوگا. پھر مسجد کو وسعت دینے کی جب کا موقع آیا ہوگا تو وہ دیواریں وغیرہ گرا کر صفیں پیچھے کر دی گئی ہوں گی. مزار اب بھی سائیڈ میں صفوں میں نہیں ہے، لیکن باؤنڈری ایک ہی ہے تقریباً. مسجد ہی کی جو جہاں نماز ہوتی ہے اسی کی باؤنڈری میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. حضرت شمس تبریز جو ہے وہ ایران میں ایک علاقہ ہے. حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق وہاں سے تھا. ملتان میں ایک مزار مشہور ہے اسی نام سے. یہ وہ شمس تبریز نہیں ہے کہ جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد ہیں. یہ کون ہے ہمیں تو نہیں پتہ کون ہے. تو مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو مرشد کامل ہیں، وہ مرشد ہیں کہ جو آ کے اپنے مرید کی تقدیر بدل دیتے ہیں. پورا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے. مولانا کیا سے کیا بن جاتے ہیں. اور پھر مثنوی شریف میں بھی مرشد کی محبت، مرشد ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے. مولانا پھر کیا خوب کہتے ہیں، پیر جوام پیر جوام پیر پیر. اور پھر کیا ان کی شان ہے حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ تھا کہ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کئی چیزیں ملتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو غائب ہو گئے تھے وہاں سے اور پتہ ہی نہیں کسی کو یہ کہاں تھے. لیکن ایسا نہیں تھا، یہ وہاں موجود ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضیہ شریف میں ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے ایک واقعے سے استشہاد کیا ہے. یعنی اتنے بڑے امام ہیں یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی ویسے تو فقہ میں بھی ایک کتاب ہے اور اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے استدلال کیا ہے، فیہ ما فیہ. تو ایک مسئلہ آپ سے پوچھا گیا قطع تعلق کے بارے میں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دینی وجہ سے قطع تعلق کیا جائے تو یہ جائز ہے. فرمایا مولانا شمس تبریز کو کس نے قتل کیا تھا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 صاحبزادے تھے. ایک کا نام سلطان تھا اور دوسرے کا نام علاء الدین تھا. سلطان تو بڑا نیک صفت لڑکا تھا، نیک صفت بندہ تھا، لیکن علاء الدین جو تھا آپ کا لڑکا وہ بہت شریر تھا. اور اسی نے کسی وجہ سے آپ کے محسن، آپ کے مرشد، آپ کے ہادی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی کو قتل کر دیا تھا. آپ اس کے ہاتھوں شہید ہوئے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا، قطع تعلق کیے رکھا اس سے، کیونکہ یہ قطع تعلق دینی وجہ سے تھا اور آپ اس کے جنازے پر نہیں گئے. تو اس واقعے سے استدلال کیا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو خیر پتہ ہی چلا کہ یہ چونکہ قتل کیے گئے اور یہ وہیں پر موجود تھے، یعنی کونیا شہر میں، تو وہیں پر ان کا مزار بنایا گیا. اور یہ مزار جو ہے مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج بھی مرجع الخلائق ہے. لوگ وہاں آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. اور اگرچہ کہ دنیا میں آج جو شہرت ہے شرق و غرب میں مولانا جلال الروم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ ان کی شہرت نہ ہو، بلکہ خواص میں معروف ہیں. علماء طلباء ان کو جانتے ہیں، ان کی کیا علمی حیثیت تھی، روحانی حیثیت تھی. اگلی قسم میں آپ جان سکیں گے کہ یہ کس طرح مولانا روم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. مولانا روم کے دیس میں اللہ نے چاہا تو اگلے قسم میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام مولانا روم کے دیس میں. مولانا روم کے دیس میں